علی امام منصو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، حیدری یم کلندرم مستم، بندے مرتضائے علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آج مولائے کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں تھوڑی بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ کافی وقت ہو گیا کہتے کہتے کہ بات آئے گی، تو آپ کی پیدائش اور آپ کی خلافت، آپ کی پیدائش اور آپ کی خلافت دونوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پیدائش جیسے کہ آپ کی ولادت شریف ہونے سے پہلے، آپ کی ولادت شریف ہونے سے پہلے وہاں کے جو لوگ کاہن اور عرفا کے جاننے والے تھے، ان کو اس بات کا علم پہلے سے ہو گیا تھا کہ کوئی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، کسی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اگر وہ بچہ پیدا ہو گیا تو عرب کے لیے اور اس کعبے کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ جو بتوں کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نجومیوں نے سب سے پہلے اپنی طرف سے نجومیت کر دی تھی، اور یہ سچ تھا، یہ سچ بھی تھا۔ اچھا، تو جس وقت میں اب اس وقت میں جیسے کہ کاہن اور عرفا کے جاننے والے ہوتے تھے، کاہن وہ جو پیچھے کا ہو اور عرفا وہ جو آگے کا ہو، تو آگے اور پیچھے دونوں کا جاننے والے تھے، ٹھیک ہے۔ کاہن اور عرفا کا سب سے بڑا جادوگر اس وقت کا ابرش نام کا ایک نجومی تھا، جادوگر تھا، وہ تھا۔ تو اسی نے مولائے کائنات مولا علی کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، اگر وہ پیدا ہو گیا تو سمجھ لو بت جو ہے خالی کر دے گا کعبے سے بتوں کو خالی کرنے والا ہوگا، اور کعبہ تم لوگوں سے چھن جائے گا۔ طاقت میں بے جوڑ ہوگا، علم میں کوئی ثانی نہیں ہوگا، وفاداری خون میں ہوگی، اور تمہارے قبیلے سے بھی ہو سکتا ہے اور ادروائز قبیلے سے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس نے نہیں بتایا تھا۔ تو ابو جہل اور امیہ نے، ان کے جتنے بھی کفار تھے، انہوں نے جتنے اس وقت حاملہ عورتیں تھیں جو پیٹ سے تھی، ان سب کو شہید کروا دیا تھا۔ ان نالائقوں نے اس وقت ان ساری عورتوں کو شہید کروا دیا تھا۔ آخر میں حضرت فاطمہ بچی تھی۔ اب کہنے کے لیے ایک بات اور بتاتے ہیں، حضور مولائے کائنات مولا علی کی والدہ کا بھی نام فاطمہ تھا، تو حضور فاطمہ بنت اسد بچی تھی۔ تو آپ کو بھی ان کفاروں نے دوڑایا، تو آپ خانہ کعبہ میں چلی گئی، اور خانہ کعبہ میں جانے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، مولائے کائنات مولا علی کی ولادت ہوئی، اور سحر کے ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لینے کے لیے گئے، کیونکہ پتہ چل گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ میرا شیر آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ میرا شیر آ گیا، اور رسول اللہ نے بھی دعا کی تھی کہ میرا دوست چاہیے، مجھے میرا بھائی چاہیے، میرا دوست چاہیے، ہمراہ چاہیے، سمجھے۔ تو آپ لینے کے لیے خود گئے، اور آپ نے مولائے کائنات مولا علی کو اپنی گود میں لیا ہے۔ جس وقت لیا ہے، تو اس سے پہلے کہ تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ حضرت ابو طالب باہر کھڑے تھے، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے محمد، میرا بیٹا اندھا پیدا ہوا ہے، اسے کچھ دکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ، کہا میرے بیٹے کو کچھ دکھ نہیں رہا ہے، میرے بیٹے کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ مسکرائے، کہیں کون کہتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ اس کی نظر سے تو کائنات دیکھے گی، اس کی نظر سے کائنات دیکھے گی، اس کائنات میں روشنی علی کے نام کی ہوگی۔ خیر، آپ نے جیسے ہی گودی میں اٹھایا، ویسے ہی مولا نے آنکھ کھول دی، اور سب سے پہلا چہرہ جو دیکھا، اپنے والد کا نہ دیکھا، اپنی والدہ کا نہ دیکھا، آپ نے سب سے پہلا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے سب سے پہلا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا، اور آپ نے اسی گودی میں لے کر کے مولائے کائنات مولا علی کو لے کر کے گئے، اور زمزم سے غسل کرایا، اور کراتے جائیں اور کہتے جائیں
کہ اے علی آج تم دنیا میں آئے ہو تو تمہارا غسل میں کرا رہا ہوں، اور جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو میرا غسل صرف تم کراؤ گے، فرشتوں کو بھی حکم نہیں ہوگا کہ وہ میرے جسم کو دیکھیں۔ اللہ اللہ۔ تو یہ مولا علی تھے، آپ کی پیدائش شریف ہوئی اور آپ آئے، اور الحمدللہ پیدائش ہونے کے بعد کفاروں کو بھی پھر بعد میں علم اس بات کا ہوا کہ ہاں مولا کائنات مولا علی کی پیدائش شریف ہو گئی ہے، آپ کو بعد میں پتہ چلا۔ اچھا اب آتے ہیں آپ کی خلافت کے اوپر، حضرت آپ کی خلافت کے اوپر آتے ہیں کہ یہ خلافت کیا ہے، یہ خلافت اور ولایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی بڑی انتشاری باتیں ہوتی ہیں، اگر بات کی جائے تو بڑی انتشاری باتیں ہوتی ہیں خلافت کو لے کر کے اور ولایت کو لے کر کے، امامت کو لے کر کے بڑی انتشاری باتیں ہوتی ہیں آپس میں، کوئی کسی سے مطمئن ہوتا ہے، کوئی کسی سے مطمئن نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی سے مطمئن ہوتا ہے، کوئی کسی سے مطمئن نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کچھ دلیلیں سب کی الگ الگ ہو سکتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خلافت اور امامت، خلافت ہی امامت، خلافت اور امامت میں یا کہیں ولایت میں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ خلافت میں اور ولایت میں کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اب آپ پوچھئے کیسے؟ خلیفہ یا امام وہ جسے صحابہ چنے، صحابہ چنے، اس وقت صحابہ چنتے تھے خلافت کو، آج عوام چنتی ہے امامت کو۔ ٹھیک ہے، میری بات سے مطمئن ہوئیے گا اور غور کریے گا، ہماری بات کو غور کریے گا۔ تو خلافت اور امامت عوام چنتی ہے، ٹھیک ہے، خلافت اور امامت عوام چنتی ہے، اور ولایت کو اللہ اس کا رسول چنتا ہے۔ ولایت کو اللہ اور اس کا رسول چنتا ہے، سمجھے حضرت؟ خلافت اور امامت، خلافت اور امامت، تو خلافت جو ہے، خلافت خاص طور سے خلافت جو ہے فرش پر قائم ہوتی ہے نظام کے لیے۔ خلافت فرش پر قائم ہوتی ہے نظام کے لیے، اور ولایت فرش اور عرش دونوں پر قائم ہوتی ہے، کیونکہ وہ فرش پر اس وجہ سے قائم ہوتی ہے، خلافت فرش پر اس وجہ سے قائم ہوتی ہے کیونکہ اسے عوام جو ہے خلافت کا انتخاب عوام نے کیا ہے نا، تو پھر وہ زمین ہی کے اوپر قائم رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ولایت کو اللہ اس کے رسول نے چنا ہے، تو وہ فرش اور عرش دونوں کے لیے ہے، سمجھے؟ اور جو اس بات سے مطمئن نہیں ہوئے، بھائی جو اس بات سے مطمئن بہت سے لوگ نہیں ہوئے اور یا نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی آیا ہے کہ ان کے اوپر ننگی شمشیر ان کی گردنوں کے اوپر ہے، ہلاک کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اس چیز کو لے کے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر پوری کائنات ایک جانب ہو اور علی واحد اکیلے، تو تم عوام کا انتخاب نہ کرنا، تم علی کا انتخاب کرنا۔ جو ایمان والا ہے وہ مولا کائنات مولا علی کا انتخاب کرے گا، ٹھیک ہے، وہ مولا کائنات مولا علی کا انتخاب کرے گا۔ تو امید ہے آپ کو خلافت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا حضرت، سمجھے؟ اور اب یہ موضوع بند نہیں ہوگا، آج صرف اتنا ہی ہے، کل بھی مولا کائنات
مولا علی کے بارے میں بتاؤں گا، پرسوں بھی بتاؤں گا، روز جو ہے مولا کائنات مولا علی کے بارے میں ہی بات کروں گا۔ یہ شروعات ہوئی ہے، یہ شروعات ہوئی ہے، سمجھے؟ یہ ابھی شروعات ہوئی ہے، انشاءاللہ اب اسی موضوع کے اوپر برابر بات ہوتی رہے گی، سمجھے؟ جو کہ کہا گیا ہے تو میں اس کے اوپر بولوں گا، ہر ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ جس طریقے سے کہتے ہیں نا، خون میں گر وفاداری ہو، خون میں گر وفاداری ہو تو پسند اسے خدا کرتا ہے، سمجھے؟ تو الحمدللہ مولا کائنات مولا علی نے وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، ان کے والد محترم حضرت ابو طالب نے وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور ان کے پوتوں نے، حضرت ابو طالب کے پوتوں نے وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ تو یہ وفاداری کی پوری فوج ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وفاداری کی پوری فوج ہے۔ تو اب انشاءاللہ اب برابر مختصر بات نہیں ہوگی، برابر مولا کائنات مولا علی کے اوپر بات ہوگی، سمجھے؟ برابر بات ہوگی، ہر ویڈیو میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور اب جو ہے آپ لوگ، خصوصاً آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مولا کائنات مولا علی کے بارے میں پوچھیں، آپ لوگ حضرت مولا کائنات مولا علی کے بارے میں پوچھیں، اور ہم انشاءاللہ بتائیں گے، ہم انشاءاللہ بتائیں گے، جس بارے میں پوچھیے گا اس بارے میں بتائیں گے۔ خصوصاً آپ لوگ پوچھیں مولا علی کے بارے میں اور میں بتاؤں گا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے صرف اتنے ہی، برابر جو ہے آپ لوگ سوال پوچھتے رہیے گا مولا کائنات مولا علی کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔